پورے حج کے سفر کا خلاصہ صرف ایک چیز ہے. پورے حج کے سفر کا خلاصہ ایک چیز ہے جسے عربی میں صبر کہتے ہیں. بس صبر سیکھنے جا رہے ہیں, صبر دیکھنے جا رہے ہیں, صبر کرنے جا رہے ہیں. یہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی سمجھا رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے, خود ہی تھوڑی دیر میں بے صبری کر رہا ہوتا ہے. یہ صبر ایسی چیز ہے, اس کا تعلق تقریر سے نہیں ہے, سمجھانے سے نہیں ہے, گھنٹہ بھر تسلی دینے سے نہیں ہے نا. یہ صبر تو بار 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 مشق کرنے سے. آدمی ایک دفعہ صبر پر ترغیب دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے بھائی صبر کریں, لڑیں نہیں, پریشان نہ. دوسرے موقع پہ آپ دیکھیں وہی آدمی لڑ رہا ہوتا ہے. ایک صاحب 15-20 منٹ سمجھاتے رہے کہ بھائی دیکھو زبان خراب نہیں کرو, ایسا نہیں کرو, آپ حج پر آئے ہیں, آپ کی مہربانی, دیکھو ایسا نہیں کرو, دیکھو آپ کی مہربانی. 15 منٹ سمجھاتا رہا, 15 منٹ کے بعد اسے غصہ آ گیا, گالی کو. اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں, مانتا نہیں ہے. 15 منٹ پہلے تک وہی صبر کی ترغیب دے رہا تھا اور 15 منٹ کے بعد وہی گالیاں دے رہا ہوتا. کہا جی آپ انسان ہو, کیا چیز ہو؟ تو تیسرے آدمی نے کہا بھائی آپ تو ابھی سمجھا رہے تھے. تو کہا بھائی آخر میں بھی کتنا سمجھاؤں اسے. تو صبر سمجھانے سے تھوڑی آتا ہے, صبر تو کرنے سے آتا ہے. اور صبر عربی کا لفظ ہے, صبر کے معنی ہے رک جا. صبر کے معنی ہے عربی کا لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں صبر اردو کا لفظ ہے. تو صبر عربی کا لفظ, رک جا, بس روک لے. کس کو روکنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے؟ ہاتھوں کو کھولنا ہے, آنکھوں کو کھولنا ہے. ہاتھوں کو خدمت کے لیے کھولنا ہے, دعاؤں کے لیے کھولنا ہے, بیچ بچاؤ کے لیے کھولنا ہے. آنکھوں کو زندہ رہنے کے لیے کھولنا ہے, آنکھوں کو زندہ. کانوں کو اور زبان کو بند کرنا ہے. کانوں کو اور زبان کو روکنا ہے, بند کرنا ہے. کانوں سے کسی کی نہ سنیں کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا شکایت کر رہا ہے. آپ کا پیکج کتنے کا ہے؟ اچھا, لا حول ولا قوت, میرے ایجنٹ نے تو بہت غلطی کی, زیادتی کی, مجھے اتنے کا پیکج اور یہ فیسلٹیز دی ہیں مجھے. تو کانوں کو بھی بند کر لیجئے, کانوں کو بھی بند کر لیجئے, زبان کو بھی بند کر لیجئے. یہ دو چیزوں پر تالے لگانے ہیں اور دو چیزوں کے تالوں کو کھولنا ہے. جتنی خدمت ہو سکتی ہے, جتنا کسی کے لیے سامان اٹھا سکتے ہیں, خدمت کر سکتے ہیں, دعائیں کر سکتے ہیں, بیچ بچاؤ کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, تو بھائی ان ہاتھوں کو خدمت کے لیے کھول لیں, آنکھوں کو چلنے اور زندہ رہنے کے لیے کھول لیں, باقی کانوں کو اور زبان کو بند کریں. بس اسے روک لیجئے, سفر بھی ہو گیا اور اجر بھی مل گیا. ورنہ یہ سارا سفر ضرر بن جائے گا. حج کا سارا سفر ضرر بن جائے گا, حج کا سارا سفر اجر بنے گا اس موقع پر جب آپ زبان کو روک لیں گے, کانوں کو بند رکھیں گے, تو یہ سارا سفر اجر بنے گا, ورنہ سارا سفر ضرر بن جائے گا. اگر یہ بات آپ کو معلوم ہو, شہد میں اگر سرکہ ڈال دیں تو نہ وہ سرکہ ہوتا ہے نہ وہ شہد ہوتا ہے, زہر بن جاتا ہے. شہد میں سرکہ ڈال دیں, اس حج کے سفر میں بے صبری ڈال دیں تو سب زہر بن جائے گا. اور اگر آپ صبر ڈال دیں تو وہ شہد میں 4 چاند لگ جائیں گے, سفر میں 4 چاند لگ جائیں گے. تو بھائی صبر ہر موقع پر. حج کا سفر تو سیکھنا ہی صبر ہے, سیکھنا ہی تحمل ہے, سیکھنا ہی برداشت ہے. کیا کام ہے جن سے رکنا ہے؟ تو بھائی 2 قسم کے کام ہیں, ایک معاملات میں صبر کرنا ہے, ایک عبادات میں صبر کرنا ہے. بس یہ دونوں چیزیں بتا کر پھر دعا کرتے ہیں. ایک معاملات میں صبر کرنا ہے اور ایک عبادات میں صبر کرنا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے, صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے, صبر کرنا. آپ کو خیر معاملات میں صبر کیسے کرنا ہے؟ شکوہ نہیں کرنا. کھانا کب آ رہا ہے, کھانا کیسے آ رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, کم آ رہا ہے, زیادہ آ رہا ہے. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اس مجمع میں یہاں مسجد محمد بن قاسم میں بیٹھ کر آدمی سوچتا ہے کیا کوئی آدمی اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے پر لڑے؟ اور آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بات بتا رہا ہوں کہ لڑائی ہی کھانے پر ہوتی ہے, کسی چیز پر نہیں ہوتی. یہ پیٹ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں مولوی صاحب, غیر مولوی صاحب, حاجی صاحب, پرانا صاحب, نیا صاحب, اچھا صاحب, چھوٹا صاحب, بڑا صاحب, سب برابر ہوتے. آپ نہیں دیکھتے, ہم اسی شہر میں رہتے ہیں, ہم اور آپ اسی شہر میں رہ رہے ہیں. جب کسی دعوت, کسی ضیافت, کسی بڑے فنکشن میں, کسی میرج ہال میں صرف یہ اعلان ہو جائے کھانا کھل گیا ہے,
تو کھانا تو بعد میں کھل گیا، ایسا لگتا ہے جیسے لوگ بندھے ہوئے تھے کھل گئے. کون ہوتے ہیں وہ؟ میں اور آپ تو ہوتے ہیں سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی. کھانا کھلنے سے پہلے جیسے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بات کر رہا ہوتا ہے، 10 آدمیوں کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے، تو لگتا ہے شاید کسی نے اس کا نام غلط رکھ دیا ہے، یہ وزیر اعظم. اور کھانا کھلتے ہی ایسا لگتا ہے کہ شاید 3 دن سے بھوکا تھا. یہ کھانا ہی تو مسئلہ ہے، کھانا ہی مسئلہ ہے. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی آپ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولوی صاحب آپ بے فکر ہو جاؤ، ہمارے ساتھ ایک صاحب تشریف فرما تھے، وہ بھلے آدمی ہیں، بزنس مین آدمی ہیں، ہم مسجد کے آدمی، اس لیے ہمیں کیا سمجھ کیا چیزوں کا ذوق اور اندازہ. تو وہ صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک ملازم سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی 5 سے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، یہ کام ہے. کہا مولوی صاحب آپ فکر نہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کام کہیں گے وہ کر دیں گے، جو کام کہیں گے، اور اگر اضافی وقت ہوگا وہ بھی کریں گے، جو ڈیوٹی کا کام نہیں ہوگا وہ بھی کریں گے. اچھا پیسے کتنے؟ ارے مولوی صاحب چھوڑو ان باتوں کو، پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، 1 دفعہ کا 2 دفعہ کا 3 دفعہ کا. تو جو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بیٹا مسئلہ ہی پیسوں کا ہے. کہا یہ آپ سے کس نے کہا کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ مسئلہ ہی پیسوں کا ہے، مسئلہ ہی پیسوں کا ہے. تو 5 مہینے کے بعد پھر بات آ کر پھنس گئی. وہ ملازم ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور پیسوں پر ہی گیا. تو ان صاحب نے کہا مولوی صاحب 6 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا مسئلہ ہی پیسوں کا ہے. یہ 5 مہینے سے تصویر پڑ رہا تھا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کا مسئلہ، اور گھوم پھر کر بات وہیں آ گئی پیسوں کا مسئلہ. تو بھائی مسئلہ ہی بھوک کا ہے، مسئلہ ہی پیٹ کا ہے، سفر میں مسئلہ ہی صبر کا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ کوئی مسئلہ تھوڑی، یہی مسئلہ ہے. بس اس کو میں اور آپ ابھی طے کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. وعدہ نہیں لے رہے، وعدہ نہیں کر رہے اس لیے کہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے، نیت اور ارادہ کروا رہے ہیں کہ بھئی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں تو کسی موقع پر اپنی بیوی سے نہیں لڑوں گا، اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہوں بہن سے نہیں لڑوں گا، ماں کے ساتھ جا رہا ہوں ماں سے نہیں لڑوں، جو مرضی وہ مرضی سفر میں کہتے رہیں، میں نہیں لڑوں گا. اور بھئی مسورات بھی اس کا اہتمام کریں کہ اگر کسی موقع پر مردوں نے کوئی بات کہہ دی، بھائی نے، بیٹے نے، باپ نے کوئی بات کہہ دی، تو بس گونگا اور گونگی بن کر خاموش ہو جاؤں گا. بس حج کا زمانہ گزار لیجئے، پھر ساری زندگی اللہ اپنی قدرت سے وہ صلاحیتیں عطا فرما دے گا. یہ تو ایک ایکسرسائز کا زمانہ ہے. حج کے زمانے پر جہاں گالی پر 1 لاکھ گالی کا عذاب اور پکڑ آتی ہے اور 1 لاکھ نیکیوں کا اجر ملتا ہے، وہاں تو ہم بچ نہیں سکے. تو بھئی اپنے ماحول میں تو 1 گالی پر 1 ہی گالی، 1 تھپڑ پہ 1 ہی تھپڑ ہے، 1 نماز پہ 1 ہی نماز ہے. تو یہ تو ایکسرسائز کا زمانہ ہے، اس میں اہتمام کی ضرورت ہے کہ اگر مرد کچھ کہہ دے تو عورت بالکل سر نیچے کر کے جی بعد میں بات کریں. اگر عورت کوئی بات کہہ دے مرد خاموش ہو جائے. وہ مرد بھائی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، خاوند بھی ہو سکتا ہے، نانا دادا بھی ہو سکتا ہے، سسر بھی ہو سکتا ہے. تو مرد خاموش ہو جائیں. بھئی یہ طے کرنے جانے سے پہلے کہ بھئی وہاں آوازیں اونچی نیچی نہیں کریں گے، جو کوئی بات ہوگا دوسرا برداشت کر لے، بس حج وصول ہو گیا. اور آپ نے اتنی نیکی، اتنی عبادات، اتنی محنت کی کہ آپ کے 40 دن میں یہاں نماز کا نشان آ گیا، اور آپ تھکاوٹ کی وجہ سے اور ہمت نہ ہوتی ہو آپ کے چلنے کی، اور وہاں لڑائی جھگڑا، ایک مرتبہ بھی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور ایک مرتبہ آوازیں اونچی نیچی ہو گئی، حج ضائع ہو گیا، چاہے 10 لاکھ کا چاہے 50 لاکھ کا. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پچھلے سال سب سے مہنگا حج امریکہ سے $52,000 یعنی 52 لاکھ روپے میں ہوا ہے. وہ 52 لاکھ روپے ضائع ہو گئے اگر آواز اونچی نیچی ہو گئی. $52,000 کا سب سے اچھا مہنگا حج وہاں سے ہوا، 55 لاکھ روپے کا حج ہوا. تو وہ حج بھی غارت اور ضائع ہو گیا اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نہ کوئی بےہودہ بات ہو، نہ گالی گلوچ ہو، نہ لڑائی جھگڑا ہو، نہ کوئی ایسی بات ہو جو تعلق میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہو، بہن بھائیوں کے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہو، باپ بیٹے بیٹی کے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہو. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ حج کی خصوصیت اللہ نے بتائی ہے، جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اخلاق سے کم درجے کی بات نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو،
اس سب کے پیچھے ایک صبر ہے. اگر صبر ہے تو لڑائی جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، تنگیاں نہیں، اخلاق سے کم درجے کی بات نہیں. اگر صبر نہیں ہے بس اپنے آپ کو روکنا ہے، لگام دینا اپنے آپ کو. دوسروں کو لگام دینا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو لگام دینا سب سے مشکل کار. دوسروں کی لگام پکڑنا آسان ہے، اپنی لگام اپنے ہاتھ میں بہت مشکل کام ہے. بس میں رکوں بھائی، میں دوسروں کو کیوں سمجھاؤں. عرفات سے واپس آئے تو مجمع بہت زیادہ تھا، گروپ بڑا تھا، مستورات ایک ساتھ تھیں، مرد ایک ساتھ تھے. مستورات ایک ساتھ تھیں، مرد ایک ساتھ تھے. تو ایک صاحب کی مستورہ آگے پیچھے ہو گئیں، اور وہ آگے پیچھے ایسے ہوئی کہ وہ خود علیحدہ ہو گئے پورے گروپ سے. مردوں کے گروپ میں بھی نہیں، عورتوں کے گروپ میں بھی نہیں. مردوں کے گروپ میں بھی نہیں، عورتوں کے گروپ میں بھی. پھر جب ہم واپس مینا میں پہنچے، اپنے خیمے پہنچے، عرفات سے فارغ ہونے کے بعد صبح قربانی کا وقت تھا اور وہی پھر رمی کے لیے جانا تھا. تو میں مسجد میں بیٹھ کے سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1 گھنٹہ گالی گلوچ ہوتی رہی. 1 گھنٹہ لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. خدا کے لیے بھائی اس وقت خاموش ہو جا. یہ جو مغلظات بک رہا ہے یہ حج ہے. دیکھ ابھی یہ عرفہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں اور مزدلفہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں، اور اب رمی جیمار کے لیے جانا ہے، اور وہاں پہ رمی کرواتے ہی فوراً سر منڈوائیں گے اور قربانی کر دیں گے. قربانی ہو جائے گی، حج پورا ہو جائے گا، حلال ہو جائیں گے. تو خدا کے لیے ایسا نہ اسے 1 نے 2 نے 3 نے 5 نے پتہ کیا ہو رہا تھا. جو اس کے پاس سمجھانے جا رہا تھا وہ اسے بھی گالیاں دے رہا تھا. وہ یہاں نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں جانتا، ہم اسے نہیں جانتے. ہم اسے بہت سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اور وہ کوالیفائڈ MBBS سرجن تھا، ڈاکٹر تھا. تو جب غصہ آ جائے تو کوالیفیکیشن ہو، سنجیدگی ہو، متانت ہو، اچھائی ہو، ساری چیزیں کنارے لگ جاتی ہیں. یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے. پھر بعد اللہ کی شان، مجھے اس پر سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ اسے پورے حج میں بھی اس کا احساس نہیں ہو کہ میں نے غلط کیا. لوگوں نے اس سے جب بھی بات کرنا چاہی کہ بھائی اللہ کے بندے، پھر یہ اتنے سارے لوگ ہیں پورے پاکستان سے اکٹھے ہوئے تو ابھی معافی تلافی کر لو. کہا میں نے غلطی کیا کی ہے، زیادتی تم نے میرے ساتھ کی اور مجھ سے کہتے ہو معافی. جتنا عرصہ ہم 3 4 5 دن ساتھ رہے، پھر اپنے اپنے حج میں مکہ میں اور اپنی اپنی رہائشوں میں واپس آ گئے طواف زیارت کے لیے. اس وقت تک اس آدمی کے اندر احساس پیدا نہیں ہوا تھا کہ میں نے غلطی کی. اتنی گالی 1 گھنٹہ تقریباً 55 منٹ 60 منٹ وہ گالیاں دیتا رہا پورے گروپ کو، انتظامیہ کو کہا، گروپ کو کیا، اور جو مرد اسے سمجھانے جا رہا اسے بھی گالیاں دے رہا. تو ہر آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے واپس آ جاتا. تو بھائی یہ صبر تحمل ایسا ہے. بس اس 40 دن میں 20 دن میں 25 دن میں آدمی تو بھائی شکوہ نہیں. کھانا کیسا تھا، فلائٹ کیسی تھی، سفر کیسا تھا، لوگ کیسے تھے، ایجنٹ کیسے تھا. دیکھو بھائی حج میں آپ چاہے 52 لاکھ کا حج کریں یا 5 لاکھ کا حج کریں، تکلیف ضرور آئے گی. ذہن بنا کے جائیے، تکلیف ضرور آئے گی. دنیا میں کبھی قیامت تک ایسا حج نہیں ہوگا جس حج میں تکلیف نہ ہو. یہ ضرور ہوگا کہ عرفات، مینا، مزدلفہ، مکہ، مدینہ سب اب لینڈ کروزر میں جائیں گے، 0 میٹر گاڑی میں جائیں گے، لیکن آگے چلنے کی گاڑی کو چلنے کی جگہ ہوگی تو چلے گی نا. وہ کوئی ہیلی کاپٹر تھوڑی ہے کہ ہیلی پیڈ پہ اترے گی. وہ تو آگے لاکھوں ہزاروں لینڈ کروزر کھڑی ہوئی. تو آدمی شوق میں ہوتا ہے کہ جی میں 8 گھنٹے لینڈ کروزر میں بیٹھا رہا. پیدل والے حرم پہنچ گئے، یہ لینڈ کروزر میں بیٹھا. تو حج جتنا مرضی مہنگا ہو تکلیف ضرور آئے گی. تو بھائی اے سی میں بیٹھے رہنا بھی تو ایک عذاب ہے. 6 گھنٹے سے بیٹھا ہوا آدمی، سارے دیکھا لوگ پیدل چلنے والے جا رہے ہیں، گاڑی والے کھڑے ہوئے. تو یہ تھوڑا عذاب ہے کہ 6 گھنٹے آدمی ایک ہی گاڑی میں اے سی میں بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی تکلیفیں، حج تکلیف کا نام ہے. اور اگر تکلیف نہیں آئے گی تو حج قبول بھی نہیں ہوتا. مزے میں حج قبول نہیں ہوتا. ضرور کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی آئے گی. تو بھائی اس سلسلے میں ضرور اس کا اہتمام کریں. شکوہ نہیں، جھگڑا نہیں. کانوں کو بند کرنے کا درخواست کی ہے تو سنی سنائی بات پر گروپ ہوتے ہیں نا، فلاں صاحب نے یوں کہہ دیا، فلاں یوں، مستورات یوں کہہ رہی تھی، مرد یوں کہہ رہے تھے، فلاں صاحب یوں کہہ رہے تھے، امیر صاحب یوں کہہ رہے تھے، غریب صاحب یوں کہہ رہے تھے. سنی سنائی بات پر آدمی ایک تعمیرات کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب پھٹتا ہے کہا میں کب سے برداشت کر رہا ہوں. کہا جی ہوا کیا جو برداشت کر رہے ہیں. کہا یہ بات تھی. کہا یہ تو ہوئی نہیں ہے. تو بھائی پہلے دن صاف کر لیتا اس بات کو. تو پورے حج میں پکتا رہا. پھر جب پھٹا تو ایسی چیز پر بلڈنگ تیار ہو رہی تھی جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. بس سنی سنائی بات پر
کہیں مردوں سے عورتوں کو پہنچ گئی، عورتوں سے مردوں کو پہنچ گئی، بات خراب ہو گئی، اور چیز کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک چنگاری تھی جو اسی وقت بجھ گئی تھی، اس نے نہیں بجھائی، باقی جگہ بجھ گئی۔ تو بھائی اس لیے سنی سنائی بات پر اور بدگمانی پر کان نہ دھرے۔ آدمی بدگمانی سب سے آسان چیز ہے سفر کے حوالے سے۔ سفر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فلاں آدمی بہت نیک، بہت بھلا، بہت صالح ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا وہ نیک ہے؟ کہا بس اس کی بزرگی نظر آتی ہے۔ کہا آپ نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ کہا نہیں کیا۔ کہا اس نے آپ نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا معاملہ؟ کہا نہیں کیا۔ کہا پاگل تو نہیں ہو؟ پھر کیسے کسی آدمی کے نیک ہونے کی تم شہادت دیتے ہو؟ سفر کرو پھر بتانا۔ تو بھائی سفر میں تو اللہ کی شان، ہر آدمی کہتا ہے فلاں بہت برا تھا، سفر میں واپس آنے کے بعد کوئی نہیں کہتا کہ یہ فلاں آدمی بہت اچھا تھا۔ تو سفر میں آدمی کی عادات، اطوار، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آرام، چلنا پھرنا سب کھل جاتا ہے، معاملات کھل جاتے ہیں، لین دین کھل جاتے ہیں، خرچ اخراجات کھل جاتے ہیں۔ تو وہاں تو آدمی یہاں جتنا بڑا بھی حاتم طائی ہو، وہاں ایک ایک ریال کا حساب کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک ریال کا حساب کر رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی اس لیے بدگمانی ہو، اسی طرح خدا نخواستہ سنی سنائی کوئی بات ہو، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، غیبت ہو، بد نظری ہو، اگر آدمی اپنے آپ کو اس سفر میں روک لے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ الرحمن سفر وصول ہو جائے گا۔